اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة۔ محترم سامعین اکرام، حاضرین مجلس، اللہ تعالی ہم سب کو یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے آمین، اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے آمین۔ تو ہمارا جو درس چل رہا ہے والدین کے متعلق، ان کے ساتھ حسن سلوک کا، تو آج کا 6واں درس ہے، آخری آج کا لاسٹ درس ہے، اور جو بھی آپ کے سامنے 3-4 واقعہ ہیں وہ سنیں گے انشاءاللہ، دھیان دیں گے تھوڑا آج، کیونکہ آج کا جو واقعات ہیں تھوڑا سا دھیان سے سنیں گے تاکہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اس طرح ان کو سمجھ پائیں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، اور اللہ جزائے خیر دے ہمارے شیخ ہارون صاحب کو جنہوں نے ہمیں پڑھایا ہے۔ سب توفیق اللہ کی طرف سے ہے، لیکن انہوں نے ہمارے پیچھے بہت محنت کیا ہے، اللہ ہم نے دنیا آخرت کی بھلائی دے۔ تو آئیے ہم عنوان اسٹارٹ کرتے ہیں، پہلا جو ہے والدین کے متعلق، اور یہ بہت دھیان سے بھائی ہم لوگ سنیں گے انشاءاللہ۔ اس واقعہ میں ہے کہ آنکھ کا عطیہ، یعنی یہ آنکھ کا گفٹ۔ تو اس واقعے میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح ماں بیٹے کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے۔ تو یہ واقعہ جو شروع ہوتا ہے کہ بیٹا یہ کہتا ہے کہ میری ماں ایک ہی آنکھ، مطلب میرے ماں کی ایک ہی آنکھ تھی، اور بیٹا جب دوستوں سے ملتا اور اس کی ماں آ جاتی پاس میں تو بہت زیادہ شرمندگی محسوس کرتا کہ میری ماں ایک آنکھ کی کانی ہے، اور اس کی ماں جو ہے لڑکے کی، وہ اپنا گھر کا خرچہ ورچہ چلاتی تھی، یعنی ایک اسکول میں، یعنی باورچی خانے میں کھانا بناتی تھی اور گھر کے خرچے چلاتی تھی اور بیٹے کو پڑھاتی تھی۔ اتفاق کی بات ہے کہ بیٹا بھی اسی اسکول میں پڑھتا تھا۔ تو جب یہ مطلب آمنا سامنا ہوتا ہے، ایک بار آفس میں بھی چلی گئی اس کی ماں، کوئی کام تھا، تو یہ لڑکا بیٹھا ہوا تھا، تو دوسرے دن اس کے کلاس فیلو جو پوچھنے لگے، لڑکے جو پوچھنے لگے کہ وہی تمہاری ماں ہے جو آئی تھی اس دن؟ بولا ہاں یہ میری ماں ہے۔ یعنی اس کو اتنا شرمندگی محسوس ہوتی تھی، کسی کے سامنے کھڑا ہونا نہیں پسند کرتا تھا، کیوں کہ اس کی ایک ماں کی ایک آنکھ نہیں ہے۔
یہ اپنے آپ کو شرمندگی محسوس کرتا ہے. کیوں؟ کہ میری ماں کانی ہے. یعنی اپنے دوستوں کے ساتھ نظر نہیں ملا پاتا ہے, اتنا وہ اپنے آپ میں گھٹن محسوس کرتا ہے. یعنی میری ماں کی آنکھ نہیں ہے اور یہ وہ, یعنی وہ اتنا تکبر ہے اس لڑکے میں. پوائنٹ جو مین ہے, وہ لڑکا شرمندگی محسوس کرتا ہے اپنے والدین کو دیکھ کے, یعنی کہ پھٹے کپڑے میں ہیں یا غریب ہیں یا بات کرنے کی تمیز نہیں ہے یا ایک ہاتھ نہیں ہے یا ایک پیر نہیں ہے. تو اس طرح عیبیہ دیکھ کے وہ ایک شرمندگی محسوس کرتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ. مین پوائنٹ یہ ہے. بہرحال اس طرح ان دونوں کے زندگی گزرتے رہے, اور ماں جو ہے وہ بہت کوشش کرتی رہی اس کو پڑھانے کے لیے کہ میرا بیٹا پڑھ لے اور تاکہ آگے نکلے. اور یہ ماں جو تھی نا, بہت حکمت دار تھی اور بہت اس میں بیٹے کی طرف تھی کہ میرا بیٹا آگے بڑھے اور کمائے اور دنیا دیکھے. اور اس کو بڑی چڑ تھی کہ یہ میری ماں کہانی کیوں ہے, میں اپنے دوستوں سے نظر نہیں ملا پاتا ہوں. اس کو یہ تھی چیز کی, اس کو اندر اندر کھائی جاتی تھی. اتنا تکلیف تھی کہ وہ الفاظوں میں نہیں بیان کر سکتا وہ لڑکا, اتنی تکلیف ہے اسے. مطلب ایک عیب سمجھتا ہے وہ لڑکا. اور عیب ہے, ابھی بتاؤں گا کہ کس طرح ابھی بھی تصورات ہیں ہمارے, یعنی مسلمانوں میں بھی ہے, غیر مسلموں میں بھی ہے, اور بنی آدم میں بہت زیادہ ابھی بھی اس طرح کا تصورات. تو خیر اس طرح معاملہ ان کا چلتا رہا. اور جب بھی کہیں آمنا سامنا ہو جائے دوستوں سے تو یہ بہت زیادہ, یعنی دل میں بہت تنگی محسوس کرتا ہے کہ میری ماں آ کیوں گئی میرے دوستوں کے سامنے. اس طرح زندگی چلتی رہی. آخر میں لڑکا کامیاب ہوا, پڑھا اور ایگزام دیا, سنگاپور گیا. سنگاپور میں گیا, وہاں اس کا ایڈمیشن ہو گیا اور بہت قابل اونچا کوالٹی کا انجینئر جو کچھ بنا, بہت اچھی پوسٹ میں. پھر ہندوستان میں آ کے گھر بنایا اور بہت عالی شان محل بنایا, اور اپنے ماں کے پاس نہیں گیا کیونکہ تو ویسے ہی وہ ایک آنکھ کی کہانی ہے, اور اس لیے وہ اپنے دوستوں کو بتانا بھی نہیں پسند کرتا کہ یہ میری ماں ہے. تو یہ آیا, اپنا عالی شان گھر بنایا اور نوکری بھی مل گئی. اور اتفاق سے جہاں اس کی ماں نوکری کرتی تھی جو باورچی خانے میں, اسی اسکول میں اس کا میٹنگ بھی یہ ہوا کہ فلاں آدمی اتنا قابل ہے اور اس کا میٹنگ ہونا ہے اسکول میں. تو ماں کو جب پتا چلا کہ آج میٹنگ ہے میرے بیٹے کی, وہ تو اپنے بیٹے کو چاہتی تھی کہ یہ پڑھے اور لکھے اور بہت بڑا آدمی بنے. تب اسے جب پتا چلا کہ میرے ہی اسکول میں جہاں میں کھانا بناتی ہوں وہاں پہ میرے بیٹے کی میٹنگ ہے بہت بڑی, تو یہ بہت کوشش کی کہ میں جا کے دیکھ لوں. لیکن وہی اس کو بات یاد آتی تھی کہ میرا بیٹا میرے آنکھ سے چڑھتا ہے, یعنی وہ شرمندگی محسوس کرتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ, تو اس لیے وہ نہیں گئی. بہرحال اس طرح چلتی رہی زندگی, اور یہ خوب بڑھیا نوکری کیا, اور اس کے بچے ہو گئے, مطلب اس کے بچے ہو گئے, بیوی ہو گئی, شادی ہوئی. لیکن ماں کو خبر نہیں ہونے دیا کہ یعنی اس میری ماں کی سایہ جو ہے نا ہمارے بچوں پہ, نہ ہمارے بیوی پہ, نہ ہمارے سسرال والوں پہ نہ پڑے. یعنی ایک شرمندگی محسوس کرتا ہو اپنے آپ کو, یعنی ان کو سامنے لا کے کہ میری ماں ایک آنکھ کی کہانی ہے. خیر اس طرح زندگی چلتی رہی. ایک طرح ماں کی تو طرف ہوتی ہے. ایک بار ماں پہنچ گئی اس کے گھر ڈھونڈتے, تو اس کے بچوں نے دیکھا تو ان کے بچے ڈر گئے. مطلب ایک آنکھ نہیں ہو, نکالی ہو, تھوڑا سا چہرہ یہ ہوتا نا, تو بچے اس کے بعد میں ان کے بچوں کو کیا پتا کہ میری دادی ہے, ان کے بچوں کو کیا پتا کہ میری دادی ہے. بہرحال بعد میں وہ بیٹا نکلا اور کہنے لگا تم یہاں بھی آ گئی, اور تمہاری جرت کیسے ہوئی یہاں آنے کی. بہرحال وہ کیا کیا, ماں یہ بات سنی اور خاموشی سے چلی گئی. کچھ نہ بد دعا نہیں, کچھ نہیں دیتی تھی, وہ سب کچھ جانتی تھی اور بچے سے صبر کرتی تھی. تو اس طرح اس کی ماں چلی گئی کہ مطلب وہ ہمارے بچے ایسے ڈر گئے اور کون تھا یہ, اور یہ نہیں بتایا کہ یہ تمہاری دادی ہے. لڑکا کہ الگ زندگی گزارنے لگا, اپنا بلڈنگ بنا کے اور عالیشان بنگلہ بنا کے, اور بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ عیش کرنا. خیر زندگی چلتی رہی. اتفاقاً
کہیں میٹنگ تھی اور کچھ کام سے اس کا اسی گاؤں میں جانا ہوا، اپنی ماں کے گاؤں میں کوئی اتفاق آیا ایسا، تو گیا تو یہ پتہ چلا کہ مطلب تمہاری ماں مر گئی ہے، مطلب وفات ہو چکی ہے، اور تمہارے نام یہ خط لکھ کے گئی ہے، مطلب ایک لفافہ ہے پڑوسوں نے کوئی بھی دیا اس کو کہ ایک خط تمہاری ماں نے یہ رکھا ہے، یہ آپ کے لیے، جب بھی آپ ملیں تو میرے بیٹے کو دے دینا۔ بہرحال وہ بیٹے نے کھولا لفافہ تو دیکھا، پڑھنا شروع کیا تو ماں اپنی زندگی کی واقعات لکھ رہی ہے کہ بیٹا تم مجھے مطلب اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے میری بہو کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ دیکھنا جو شرمندگی محسوس کر رہے ہو، ریئل حقیقت یہ ہے کہ جو تم سے میں نے چھپایا، بچپن میں تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور تمہاری آنکھ چلی گئی تھی، تو ڈاکٹروں نے کہ رائے سے کہ میرے بیٹے کو میری آنکھ لگا دو تاکہ میری آنکھ سے وہ دنیا دیکھے، میری عمر تو جی چکی ہوں میں جتنا جینا تھا اور جو باقی ہے، لیکن میری جو یہ ہے، لیکن میرا بیٹا جو ہے کم سے کم وہ دنیا دیکھے اور صحیح سلامت رہے۔ تو بچپن وہ خط میں لکھی تھی کہ یہ میں آپ سے چھپا کے رکھی تھی، یہ جو آنکھ سے تم چڑھتے تھے، یہ آنکھ میں تمہارے آنکھوں میں لگا چکی ہوں، دے چکی ہوں، عطیہ، ہدیہ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ لکھا تھا کہ جب تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تو آنکھ خراب ہو گئی، تو میں نے ڈاکٹروں سے کہا کہ میری آنکھ نکال کے لگا دو، اور لگا دیے، اور اسی سے آپ نے اب تک پڑھا لکھا اور اتنے عہدے تک پہنچے، سنگاپور پڑھنے گئے، پھر آئے، پھر الگ رہے، اور جو بھی اتنے بڑے آدمی بنے۔ اور میری بڑی تمنا تھی جب تمہارا آپریشن کامیاب ہوا تو میں بہت خوش ہوئی تھی، یعنی جب آنکھ میری نکال کے تمہارے آنکھوں میں لگایا گیا تو میں بہت خوش ہوئی تھی اس ٹائم پہ۔ دراصل حقیقت یہی ہے کہ میں نے چاہا کہ تم میری آنکھوں سے اپنی زندگی دنیا دیکھو۔ اب اس بچے کے پیر سے زمین، دیکھیے حقیقت کیا ہے، اور یہ تصورات جو ہے نا ہمارے اندر ابھی بھی ہے، اس طرح کے تصورات ہیں۔ مان لیجئے کوئی ڈی ایم بن گیا اور اس کا باپ کو اگر بات کرنے کی مطلب گرامر کہہ لیجئے، تجوید کہہ لیجئے، تلفظ کہہ لیجئے اگر صحیح نہیں ہے تو شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ ہمارے آفس میں آئے، ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی بھی ہے۔ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، کوئی بڑے پوسٹ پہ ہو گیا ہو، ایم پی ہو، ایم ایل اے ہو، ہے ایسا؟ ہے، سب لوگ اقرار کرتے ہیں، ہے، ابھی بھی ہے۔ اور میں نے بھی اپنی زندگی میں کہیں ایک آدھ جگہ محسوس کیا اس چیز کو کہ میرے فادر کو بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے۔ وجود کیا ہے تیری؟ جس سے بنا ہے اسی کو تو شرمندگی سمجھ رہا ہے، ہاں، جس سے تو پیدا ہوا ہے۔ بھائی کوئی ڈی ایم، ایس ڈی ایم، بہت بڑا پوسٹ سائنٹسٹ بن گیا ہے، لیکن ابھی بھی یہ تصورات باقی ہے ہمارے اندر، ابھی بھی ہے یہ چیز کہ میرے باپ کو کپڑا پہننے کا ڈھنگ نہیں ہے اور آ گیا آفس میں میری بے عزتی ہو جائے گی، ریئل میں ہے ابھی بھی۔ کتنا بدبخت ہے وہ لڑکا جو اس طرح کا سوچتا ہو۔ جتنے بھی لوگ اس طرح کے سوچنے والے ہوں وہ اپنے ذہن کو صاف کر لیں کہ یہاں بھی جلیل ہوگا اور قیامت کے دن بھی جلیل ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھے گا بھی نہیں جو والدین کے ساتھ اس طرح سلوک کرے۔ بات کرنے کا ڈھنگ نہیں، آ گیا میرے آفس میں تو آپ اب ایسا رہیے، ابو تو آپ ویسا رہیے۔ ارے بھائی کیا رہیے، ابھی اس کا 50 سال تو زندگی گزر گیا، جو بچپن میں لکھ گیا نا وہ پتھر کی لکیر ہوتی ہے۔ اب اس کی تلفظ آپ صحیح کر رہے ہو بات کی کہ آپ کو بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، آپ کی گرامر ٹھیک نہیں ہے، کہنے کا کچھ، کہہ جاتے کچھ، میری شرمندگی ہوتی ہے دوست یاروں کے ساتھ۔ آپ اس طرح لباس پہنتے ہو، آپ کو تو فخر ہونا چاہیے۔ بھائی جیسا مودی نے تو چائے پی کے حکومت کر رہا ہے نا، مطلب چائے بنا کے بیچ کے، اس کا مشہور ہے واقعہ، تو اس میں تو فخر ہونا چاہیے کہ میں غریب تھا، آپ دیکھو کیا ہوں۔ اور یہاں شیطان جو ہے دماغ مزین کیا کر دیتا ہے معلوم ہے کہ بڑے لوگ غریبوں کے ساتھ تصویر نکالنا پسند کرتے ہیں کہ تاکہ میری شہرت ہو۔ یہاں باپ نظر نہیں آتا ہے،
یہاں باپ نظر نہیں آتا. تصویر کھنچوائیں گے غریبوں کے ساتھ, فقیروں کے ساتھ, کہ دیکھیے میں کھانا بانٹ رہا ہوں, تاکہ میرا شہرت ہو کہ اتنا کروڑ پتی ہے اور جا کے غریبوں سے فوٹو نکلو, مطلب غریبوں کو ہیلپ کر رہا ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ نام شہرت کے لیے تصویر نکلواتا ہے. عقل ماری گئی ہے, شیطان نے ایک دم بھر دیا ہے دماغ کو, یعنی حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر کے رکھا ہے. اتنا تمیز ہمیں نہیں ہے. بات کو کراہیے کی نظر سے دیکھتے کہ نہیں دیکھتے؟ تم کوٹ ٹائی میں اور اس میں پینٹ میں ہو اور اچھا لباس ہو, کرتا ہو, جبہ ہو, اور تمہارا باپ ایک لنگی میں ہو, لیکن یہ بہت بہت خطرناک عادت ہے. آپ کو تو فخر محسوس ہونا چاہیے کہ میرا باپ یہ ہے اور میری اوقات یہ ہے. جو اپنا اوقات بھول جائے نا, جو اپنا اوقات بھول جائے وہ انسان نہیں ہوتا ہے. جو اپنی غریبی بھول جائے وہ انسان نہیں ہوتا ہے. جو اپنے والدین کو بھول جائے وہ انسان نہیں ہوتا ہے. جسے اپنے درد کا احساس ہو تو سمجھ لیجئے وہ زندہ ہے, اور دوسرے کے درد کا احساس ہو سمجھ لو وہ انسان ہے. جس سے دوسروں کا درد کا احساس ہو وہ انسان ہے. دوسروں کا درد کہاں بھیا؟ ماں باپ بوڑھے ہو گئے, بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, اور اب عقل ان کی خراب بھی ہو گئی, بڑھاپے میں ہو جاتا ہے. مطلب وہ حالت تو نہیں رہتی. حدیث قرآن میں ہے کہ مطلب بچپن کے جیسا دماغ ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں ڈا سٹھیا گیا, بہکی باتیں کر رہا ہے. کتنی ضرورت ہے یار. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نظام نازل کیا تم اس میں عائد نکال رہے ہو. کیا ہوگا قیامت کے دن اس طرح کے سوچنے والوں کے ساتھ؟ اپنی عبادت کے بعد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کے بعد ترنت والدین کا آ گیا ہے. قرآن اور حدیث میں بار بار اس کی نماز, نفل, فرض کوئی چیز قبول نہیں ہو سکتی اگر وہ باپ ناراض ہے. کوئی دعا اس کی قبول نہیں ہو سکتی. تو یہ تصورات ہیں ہمارے. فوٹو نکلوانے میں شرمندگی نہیں محسوس کرتے ہیں کہ مطلب ہماری, بھائی ٹھیک ہے ہماری جو پوسٹ ہے ہم اپنا خود بیان کریں کہ میری یہ اوقات ہے, میری یہ باپ ہے, یہ ماں ہے, اور میں یہیں سے بنا ہوں, یہیں سے بڑا ہوں, بتاتے ہیں لوگ. آئیے دوسرا واقعہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ. تو ہم لوگ انشاءاللہ والدین کے ساتھ اس طرح کا تصورات نہیں کریں گے, اور جو بھی ہوگا ان کے ساتھ معاملہ اپنا ٹھیک ٹھاک رکھا کریں. تو یہ میں انشاءاللہ اس کی دلیل دے دوں گا اسکرین پہ. جس کو دلیل لینا ہے وہ میں کتاب کے نام اور وغیرہ سب پورا دے دوں گا. آئیے دوسرا دیکھتے ہیں ہم واقعہ انشاءاللہ. باپ کی عزت کرو, اس کا جو مین ہیڈ لائن ہے. ایک مرتبہ رئیس المنافقین جو ہے عبداللہ بن ابی ایک جگہ مکے میں بیٹھ کے گپے ہانک رہا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ. حواری لکھا ہوا ہے بہرحال. تو وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا, اور ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابی بھی کوئی تھے. تو رئیس المنافقین کیا کہتا ہے, قد گبر علینا ابن ابی قبصہ. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دادا اجداد جو ہے نا, یعنی باپ داداؤں کے نام سے لقب سے پکار کر, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے ایک کا نام لے کر کہنے لگا کہ ابن ابی قبصہ نے ہمیں غبار آلود کر دیا, یعنی ہمارے اوپر دھول اڑا دیا, ہمارے اوپر دھول اڑا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات مطلب سنے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غصے میں ہوئے. بعد میں ادھر عبداللہ بن ابی کے سچے مسلمان بیٹے عبداللہ کو اس واقعے کا, یعنی جو منافقین تھا عبداللہ بن ابی, ان کا بیٹا مسلمان ہو چکا تھا. انہیں جب پتا چلا کہ نہیں میرے باپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کی ہے, جو انہیں پتا چلا بیٹے کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرے بیٹے نے گستاخی کی ہے, تو بیٹا کیا کہتا ہے, والذی اکرمک وانزل علیک الکتاب لئن شئت لاتینک برأسہ.
اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت و توقیر سے نوازا اور آپ پر اپنی کتاب نازل فرمائی، اگر آپ چاہیں تو میں اپنے باپ کا سر کاٹ کر آپ کے قدموں میں رکھوں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ بیٹا کہہ رہا ہے۔ بیٹے کو جب پتا چلا کہ میرے باپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کی ہے یا یعنی غلط الفاظ سے، تو وہ دیکھیے یہ مسلمان ہو چکا ہے لیکن باپ کافر ہے، اتنی محبت دین اسلام سے، یعنی یہ کہتے ہیں کہ آپ اجازت دیں اور قسم کھا کے کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ کا سر کاٹ کر تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارے ماں باپ فدا ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہماری زندگیاں یعنی اس طرح کی ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلے۔ آپ نے کیا کہا؟ لا وکن بر آبا و احسن اوصح بتک، یعنی نہیں اپنے باپ کی عزت کرو اور اس کے ساتھ حسن معاشرت کے ساتھ پیش آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نہیں، سر کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے باپ کا احترام کریں، ان سے عزت سے پیش آئیے۔ مسلمان ہو گئے ہو تو کیا ہوا، یعنی اگر باپ کافر ہے پھر بھی اس کا احترام ہے۔ دیکھیے یہ صحیح ابن حبان میں ہے، اب انشاءاللہ اس کی حدیث نمبر میں ڈال دوں گا۔ تو دیکھیے یہ ہے یعنی والدین کا احترام، یعنی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بھی دے رہا ہے اور اتنے غصے میں ہو گئے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ کا سر کاٹ کے تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیے اخلاق اور جو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا ہے کہ نہیں، باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ آئیے ایک واقعہ اور دیکھیں گے انشاءاللہ۔ جنت میں موسیٰ علیہ السلام کی رفاقت کا راز، جنت میں موسیٰ علیہ السلام کی رفاقت کا راز۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں یا ربی دلنی علی رجلی ہوا رفیق فی الجنہ، اے میرے پروردگار مجھے اس آدمی کے بارے میں بتا جو جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ جاؤ فلاں لکڑہارا جو ہے وہ ہے تمہارا جنت کا رفیق۔ تو انہیں بات اللہ تعالیٰ بھائی نبی تھے، ان کو تو جو اللہ نے کہہ دیا تو صحیح ہے۔ تو یہ چل پڑے کہاں پہ کہ دیکھوں اس کا کیا کرتا ہے کہ وہ میرا یعنی جنت میں رفیق بنے گا۔ یعنی تو گئے اس کے گھر، مہمان نوازی کی طلب کی اور انہوں نے لکڑہارے نے انہیں کہہ دیا آئیے، دعا سلام ہوئی۔ یعنی اب انہیں لگا کہ کون ہے، موسیٰ علیہ السلام کو فکر لگی کہ کیا عمل کرتا ہے کہ اس کے اتنے اونچے درجات ہیں۔ چل کے طریقے نوعیت دیکھتے ہیں، بھائی نبی رسول کو تو غیب کا علم نہیں ہوتا ہے، اگر غیب کا علم ہوتا تو بتا دیتے کہ ہاں یہ ایسا کرتا ہے۔ اس لیے تو موسیٰ علیہ السلام نکلے اور لکڑہارے کے یہاں پہنچ گئے، لکڑہارے کے یہاں پہنچ گئے، اس سے دعا سلام کیا اور وہاں پہ مہمان نوازی کا مطلب انتظام کیا لکڑہارے نے۔ اور لکڑہارے نے کہا کہ آپ تھوڑا بیٹھے، میں ابھی آتا ہوں، مطلب گھر میں ہی۔ تو لکڑہارا گیا گھر پہ اندر، اور اس کے والد، اس میں والد کا ذکر ہے، بہت بوڑھے لاچار ہیں، ہاں انہیں اپنا صاف صفائی کر اور انہیں کھانا وانا کھلا کر ان کی خدمت کر اس کے بعد میں انہیں مطلب صاف ستھرا کر انہیں جب ایک دم لٹا دیا لکڑہارے نے، اور موسیٰ علیہ السلام یہ نوعیت پورا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ تو جب معاملہ کمپلیٹ ہو گیا، صاف صفائی کر کے کھانا وانا کھلا کے، یہ اپنے والد لکڑہارا جو ہے اپنے والد کو ایک دم پورا ضعیف، یعنی کچھ کام کے لائق نہیں، یعنی حرکت نہیں۔ تو اس کے بعد میں جب لکڑہارا وہاں سے نکلا، مطلب باپ کو چھوڑ کے، تو وہ کیا ہونٹ ہلایا باپ نے، یعنی حرکت ہونٹوں کی۔ تو وہ حرکت جو ہے نا صرف لوگ لکڑہارا ہی جانتا تھا کہ میرا باپ کیا کہہ رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے تو پورا دیکھ لیا ماجرا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے لکڑہارے سے پوچھا کہ یہ جو شخص بوڑھے ہیں یہ کون ہیں آپ کے؟
تو کہنے لگے یہ میرے والد صاحب ہیں. اور تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انہوں نے جو حرکت سے کچھ اشارے سے کہا, کیا کہا, جبکہ لکڑہارے کو نہیں پتا ہے کہ یہ کون ہے. تو لکڑہارا کہہ رہا ہے کہ میرے والد صاحب نے کہا کہ اے اللہ تو میرے بیٹے کو موسیٰ علیہ السلام کا رفیق بنانا قیامت کے. تب لکڑہارے موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ میں آ گیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا یہ صلہ, یعنی جو انہوں نے کیا کہا ہے اللہ میرا کون رفیق ہوگا, اور اللہ نے بتا دیا کہ فلانا لکڑہارا. اب یہ گئے کہ اس کے عمل کیا ہے, تو عمل کیا تھا, والدین کے ساتھ حسن سلوک. اس کے بدولت یعنی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیے, یعنی اس ادا کے بنا پہ وہ جب بھی خدمت کرتے ہیں اور باپ یہی دعا دیتا ہے کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے یعنی رفیق بنو جنت. تو یہ دعا کا اثر دیکھیں. آئیے ایک واقعہ اور دیکھتے ہیں انشاءاللہ آخری. ماں کا احترام, اس میں ہم دیکھیں گے بہت بہترین واقعہ بھائی, لاسٹ واقعہ ہے اور دھیان سے سن لیں. کون ایسا عالم ہوگا جو محمد بن سیرین کی عظیم شخصیت سے واقف نہ ہو. محمد بن سیرین, ہر خاص دعا ان کے علم و تعبیر رواں میں ان کا مرہون منت ہے. یہ مشہور و معروف تابعی ہیں, تابعی تھے, یہ تابعی تھے, اور یہ بہت یعنی ان کا یعنی دین کی معلومات اور یہ شخصیت اور ان کا جو اخلاق یعنی بہت اونچا. یہ جب بازار میں نکل جاتے تھے نا تو لوگ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے تھے, اور ان سے سوال کرتے ہوئے لوگ تھرتھراتے تھے. اتنی اونچی شخصیت تھی یہ, مطلب یہ نہیں کہ غلط چیزوں میں, یعنی ان کی جو دینی معلومات اور ان کا جو رتبہ تھا اس وقت کا, محمد بن سیرین, تو یعنی بہت بڑے یہ مانے جاتے تھے اس ٹائم کے, یعنی معلومات میں دین کے اس میں, اور ان کا روب اور ان کا جو اخلاق اور ان کا جو شان. ہاں, اور یہ جب چلتے تھے تو بازار میں ایک دم لوگ تھرا جاتے تھے. تو ایک دن اتفاق سے یہ گھر میں پہنچے اور مطلب گئے ماں کے ساتھ. جب پہنچتے ہیں تو یہ بالکل ایک دم جیسے ایک دم بیمار آدمی کھڑا ہو اس طرح کھڑا ہے رہتے تھے. اتفاق سے ایک باہری شخص آ گیا تو دیکھا کہ محمد بن سیرین کو کیا ہو گیا. یہ باہر تو نکلتے تو لوگ پورا ایک دم تھرا جاتے ہیں, اور یہاں دیکھو ایک دم سے کیا ہو گیا, ان کو بیمار تو نہیں ہے, مطلب وہ ایک دم سے ماں کے سامنے جو ہے ایک دم سے ایسا کھڑے ہیں جیسا ایک دم کچھ حرکت نہیں, اور ایک دم انکساری اور ایک دم ڈرے اور سہمے ہوئے. تو جو باہر سے شخص آیا وہ ان کے بارے میں جانتا تھا کہ ان کا کیا روب ہے باہر, کس طرح کے آدمی ہیں محمد بن سیرین, یعنی ان کا واقعات سے. تو یہ کہنے لگے کہ کیا ہو گیا, یعنی گھر میں کوئی لیڈیز یا کسی سے پوچھنے لگے تو ان کی بہن یا کوئی بتائی کہ انہیں کچھ ہوا نہیں ہے. یہ جب والدہ کے سامنے جب آتے ہیں تو ان کا کیفیت یہی رہتی ہے, یعنی اپنے ماں کے سامنے جب آتے ہیں تو ان کی کیفیت یہی رہتی ہے, بالکل جیسے بیمار ہوں, اف تک نہیں کہنا, کوئی اکڑ کے بات نہیں کرنا, بالکل ایسا تن کے کھڑا نہیں رہنا غرور گھمنڈ میں, بالکل ایک دم. یعنی یہ تھا محمد بن سیرین کا. حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے یعنی والدین سے جو اس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں تو ہم لوگ انشاءاللہ جو یہ سب سنے ہیں پورے واقعات. ابھی دیکھیے محمد بن سیرین یعنی بازار میں ان کا رتبہ کیا ہے, لیکن جیسی والدہ کے سامنے آتے ہیں تو ایک دم سے جیسے بیمار آدمی ہو. کیوں؟ ماں کی احترام میں. یہ عالم تھے, یہ دین کی معلومات تھی سمجھو ان کو, تو یہ جانتے تھے کہ ماں کا رتبہ کیا ہے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے, یعنی حدیث اور قرآن میں کیا ہے. تو جس کو معلومات ہو اور وہ ادا کرے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قبول کرنے والا ہے. بھائی اب جس کو اب جیسا آپ لوگوں نے کچھ تقریریں جو سنا ہے تو کم سے کم تو
یہ اب ہو گیا ہوگا کہ ماں اور باپ کا کیا ہے، یعنی ان کا کیا دنیا میں کیا احترام ہے اور کیا اوقات ہے اور کس طرح ان کو رکھنا چاہیے، کچھ تو سمجھ میں آیا ہوگا کہ نہیں؟ تو وہ انہیں دین کا معلومات تھا، تو اس لیے جیسی ماں کے پاس پہنچتے تھے تیسی ایک دم سکڑ جاتے تھے، ایک دم جیسے بیمار آدمی۔ تو ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اور جو لوگ اس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں، اپنے والدین کو گالی دیتے ہیں، جاہل سمجھتے ہیں، اور کپڑا پہننے کا تمیز نہیں کہتے ہیں، کپڑا پہننے کی تمیز بھی نہیں ہے، اور بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، اور کس طرح لوگوں سے ملاقات کریں گے وہ بھی نہیں ہے، کس طرح سلام کریں گے، اس طرح کے ہے ابھی۔ یعنی یہ لڑکے لڑکیاں کہہ رہی ہیں کہ ابو تو سٹھیا گئے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ بہن کی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ آسانی کرے، اللہ ہدایت دے سب مسلمانوں کو اس طرح کا الفاظ ادا کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کتنا غضب میں ہوتا ہوگا جب یہ الفاظ سنتا ہوگا والدین کے متعلق۔ تو ہم لوگ انشاءاللہ والدین کا احترام کریں گے بھائیوں انشاءاللہ۔ ماں باپ سے رکھ دوستی، ماں باپ پھر ملتے کہاں، مت ہو خفا ان پر، کبھی ماں باپ پھر ملتے کہاں۔ یعنی ماں باپ سے کر دوستی، ماں باپ پھر ملتے کہاں، مت ہو خفا ان پر، کبھی ماں باپ پھر ملتے کہاں۔ ملتے کہتے ہیں ایک کے چلے جانے سے زندگی نہیں رک جاتی۔ مان لیجیے میرا والدہ مر گئی، اب آنے والا کہتا ہے کہ ایک کے چلے جانے سے زندگی نہیں رک جاتی، دنیا نہیں رک جاتی۔ تو وہ کیا جواب دیتا ہے بیٹا کہ لاکھ مل جائیں لیکن ماں نہیں ملتی، لاکھ مل جائیں ماں جیسی نہیں ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، دین کا علم ہے اس کو الحمدللہ، لیکن ایک اس کے ذہن کو جگانے کے لیے یہ جواب دیا جاتا ہے کہ لاکھ بھی مل جائیں لیکن ماں جیسی نہیں ملتی، بہن جیسی نہیں ملتی۔ ٹھیک ہے، تو ہم لوگ والدین کا احترام کریں۔ اور بھائیو یہ آج کا جو 6واں پارٹ تھا والدین کے متعلق، اور جو بھی اس سے اونچی دلیل پیش کرتا ہے میں اپنی دلیل سے رجوع کر لوں گا، اور جو بھی ہے میں وتھ پروف آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں الحمدللہ۔ اور جو بھی مطلب لفظ بلفظ نہیں ادا کر پاتا ہوں لیکن کوشش کرتا ہوں جتنی معلومات اتنی، اور جو لفظ بلفظ چاہتا ہے وہ دلیل لے کے اور دیکھ لے کہ شروع سے آخری تک کس طرح لکھا ہوا ہے۔ بھائی لفظ بلفظ کوئی نہیں لاتا اتنا جتنا پورا ڈیٹیل لکھا رہتا ہے، مین عنوان دماغ میں ڈالنا رہتا ہے، صحیح ہے نا؟ تو انشاءاللہ بھائی اٹھائیں ہاتھ کون کون اپنے والد اور جو احترام کرے گا، ان کا حسن سلوک سے پیش آئے گا، ان کے ساتھ انکساری اور اپنی کتنے ہاتھ کار ہیں؟ اچھا، اور والد والدین نہیں ہیں تو کس کے ساتھ بولیں؟ اللہ کے ساتھ۔ اور والد صاحب کے اگر مطلب انتقال کر گئے ہیں تو ان کے دوستوں کے ساتھ نا، اور والدہ کے سہیلیوں کے ساتھ، صحیح ہے؟ ہم لوگ یہ نہ بھولیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنے راستے کھول رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنے راستے کھول رکھے لیکن ہم کو لینا ہی نہیں معلوم، یعنی نیکیوں کے پورے بھرمار کھلے ہوئے ہیں راستے، لیکن ہمیں تمیز نہیں ہے، کیوں؟ معلومات نہیں ہے۔ ہم نے دنیا کے پیچھے 95% لگایا تو کیا معلومات ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے محروم نہیں کر کے رکھا ہے۔ والد مر گئے ان کے دوستوں سے کریے، والدہ مر گئی ان کے سہیلیوں سے کریے، ماں کا ریئل حق ادا کرنا ہے خالہ سے کریے۔ ہاں، راستے تو کھلے ہوئے ہیں نا، کیوں ترس رہے ہو کہ میری والدہ نہیں ہے تو ہوتی تو؟ اور جب بھی احساس ہوتا ہے کہ میں نے والد صاحب کو غلط کہا، ہوتا ہے احساس نا، والد صاحب کو انتقال ہو گیا، لیکن جب آپ کو احساس ہوا تو آپ کو غلط کہنے والا پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ کبھی بھی یاد رکھنا کہ جس طرح آپ والد صاحب کے اپنے کریں گے نا، اسی طرح آپ کا بیٹا کرے گا آپ کے ساتھ۔ یعنی جب آپ کو ہوا احساس کہ میں نے کیا والد صاحب کے ساتھ غلط، تب آپ کو غلط کہنے والا آپ کا بیٹا پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ نہ ہوا تو بیٹی نہ ہو تو کوئی اور کہے گا کہ تو ہی ہے جو اپنے باپ کو لات مارتا تھا نا، بہت نالائق ہے۔ بھائیو، جو بھی اس میں عنوان میں اونچ نیچ ہے اللہ معاف کرنے والا ہے، اور اگر کچھ اونچی دلیل ملتی ہے تو میری بھی رہنمائی کریں،
اللہ جزائے خیر دے آپ لوگوں کا جو آتے ہیں اور درس سنتے ہیں. اور بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، و صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.